صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 19 سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرا ہو اور گرج ہو اور بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھیں وہ آسمانی کڑک کے خوف کی وجہ سے کہ ہمیں موت نہ آئے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ آسمانی بجلیاں آنکھوں کی بینائی کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کو روشنی فراہم ہوتی ہے گرج سے تو یہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پہ اندھیرا آتا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبِصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہیں تو ان کی قوت سماعت کو بھی ختم کر دے اور آنکھوں کی بینائی کو بھی ختم کر دے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی جو کہ تمہارے رب ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے آپ لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اگایا تمہارے لیے پھلوں کو بطور رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ تم شریک مت ٹھہراؤ. انتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کے زبانی ایمان کی مثال ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظاہراً کسی کے سامنے کلمہ پڑھنا کہ ہم مومن ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی کی ایک چمک ہو، کامل روشنی نہیں ہے. بظاہر تو مسلمانوں کے ہاں منافقین نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں نے ان سے جزیہ لینا چھوڑ دیا اور وہ احکامات جو کافروں پہ لاگو ہو رہے تھے ان کو چھوڑ دیا. لیکن یہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف بدزبان ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی صبح سے شام تک روشنی میں کام کر رہا ہے، ہر طرف روشنی ہے، دیکھ رہا ہے، اور نہ روشنی سے کچھ اس کو آواز آتی ہے اور نہ کچھ پریشانی ہے.
یہ کامل ایمان والے کی مثال، اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ طوفان ہو، خطرہ ہو، مصیبتیں ہوں، تیز آوازیں ہوں، کڑکتی بجلیاں ہوں، اگر کہیں آسمان میں بجلی آ گئی 1 سیکنڈ کے لیے تو کچھ نظر آ گیا کہ آگے درخت ہے، ندی ہے، تو چل پڑا، اور وہ تو چند سیکنڈ کی روشنی ہے، وہ پھر فوراً ختم ہو تو پھر کھڑا ہو جائے گا، سفر تو جاری نہیں رکھ سکتا۔ یہی مثال ہے منافق کی کہ منافق کی زبان کا کلمہ وہ عارضی روشنی کے الفاظ تو ہیں، لیکن یہ روشنی دائمی نہیں ہے، کیونکہ یہ دل سے نہیں ہے، اور اصل تعلق تو جسم کا دل سے ہے۔ دل سے کلمہ ہو، چاہے وہ خفیہ بھی ہو، کفر شرک کے چرچوں کی وجہ سے اظہار نہ بھی ہو، وہ ایمان ہے، وہ روشنی ہے۔ اور یہ مثال کے کڑکتی بجلی ہو، تیز آوازیں ہوں، اتنی تیز آوازیں کہ آدمی آنکھوں میں، وہ کانوں میں انگلیاں رکھے، کانوں میں اس لیے انگلیاں رکھیں کہ آواز اتنی تیز ہے کہ آواز کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کی قوت سماعت فیل ہو جاتی ہے، تیز روشنیوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی یہ کہ یہ اعضاء اپنے وقت تک کارآمد ہیں، جب تک اللہ نے ان میں قوت رکھی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو موت ضرور آئے گی، اس سے تو نجات ہے نہیں، جس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اور یہی قرآن سننا، سنانا، نمازیں، دین کی فکر، یہ وہ روشنیاں ہیں جو کہ قبر میں کرامت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا، میں جا رہا ہوں لیکن 2 نصیحتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک بولتی نصیحت وہ قرآن ہے، ایک خاموش نصیحت وہ موت ہے۔ کہ تنہائی میں کبھی سوچو، خاموشی میں فکر کرو کہ مجھے بھی موت آئے گی، موت تو ضرور آئے گی، اور جو ایک دفعہ گیا بس وہ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تعلیقاً ایک حدیث نقل کی ہے۔ تعلیق کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کے درس کی مجلس ہے تو عرض کروں، تعلیق اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حدیث کی کتاب کا مصنف سند ذکر کیے بغیر کوئی حدیث نقل کرے۔ امام بخاری تو صحابی نہیں تھا، تو وہ یہ نقل کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے یوں ارشاد فرمایا، تو امام بخاری کی ملاقات تو حضور سے نہیں ہوئی، تو سند ذکر کیے بغیر کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس نے حضور کی مبارک ذات سے سنا کہ ایسی ایسی بات ارشاد فرمائی گئی، یہ سند ہے۔ اس کو ذکر کیے بغیر کوئی محدث اپنی کتاب میں بغیر سند کے کوئی بات ذکر کرے کہ حضور نے ایسے ایسے فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں تعلیق۔ اور محدثین کے ہاں قانون ہے کہ صرف امام بخاری کے تعلیقات معتبر ہیں، باقی کسی بھی حدیث کی کتاب کی تعلیقات معتبر نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ اگر ایک جگہ بغیر سند کے حدیث ذکر کی ہے تو دوسری جگہ اسی کتاب کے اندر ضرور سند کے ساتھ وہ حدیث کئی جگہوں میں موجود ہے۔ اس لیے امام بخاری کے تعلیقات معتبر ہیں، باقی کسی بھی محدث، امام ترمذی، ابن ماجہ،
ابو داؤد کسی کے تعلیقات معتبر نہیں ہیں محدثین کے ہاں۔ تو امام بخاری تعلیقاً یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسن، اس کا بھی بیٹا تھا، اس کا نام بھی حسن تھا۔ وہ جب وفات پا گیا تو اس کی بیوی نے ایک خیمہ خرید کے اس کی قبر پہ گاڑ دیا۔ رشتہ داروں نے آ کے کہا کہ رات آ گئی، قبر تو بنائی گئی، آپ کا شوہر تو ٹھیک ہے، آپ کو غم ہے، پریشانی ہے، لیکن رات آ گئی، اب شام کو اپنی گھر چلی جا۔ اس نے کہا کہ تکلیف تو مجھے ہے، دکھ تو مجھ کو ہے، میرا خاوند وفات پا گیا ہے، میں ادھر ہی رہوں گی، دعائیں، رونا دھونا، یا اللہ میرا خاوند گیا۔ نے کہا کوئی ساتھ رہو، اب عورت ہے جب نہیں جاتی، رک گئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن نہ مانی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ 1 سال تک اس قبر پہ بیٹھی رہی اور یہیں نماز پڑھتی رہی، یہاں کاتی رہی اور یہاں روتی رہی، میرا خاوند گیا۔ 1 سال جب گزر گیا اور وہی دن دوبارہ آ گیا تو عورت نے، یعنی حسن رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے واپس آنے کا ارادہ کیا، خیمے کو لپیٹ لیا اور واپس آنے لگی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب واپس لوٹنے لگی تو آسمان کے ایک کونے سے آواز آئی جو تمام لوگوں نے سنی، الا هل وجدوا ما فقدوا، کیا یہ لوگ جو لوٹ رہے ہیں اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے؟ تو آسمان کے دوسرے کونے سے آواز آئی، لا بل یئسوا فانقلبوا، نہیں کامیاب کہاں ہو گئے، مایوس ہو کے پریشان واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے حدیث کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کا آنا واپس ہوتا، یہ موقع اگر اعمال کا دوبارہ کہیں مل سکتا تو حسن بن علی کی بیوی وہ منت سماجت، رونا دھونا، وہ اپنے خاوند کو زندہ کرا کے دکھا دیتی، لیکن جو گیا وہ گیا، پھر آنا نہیں ہے۔ ایک موقع ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے، بس زندگی گئی تو اب مہلت گئی، اب موقع نہیں ہے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے اس کو وہ غنیمت سمجھا جائے اور اعمال میں کوشش یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، بس یہ کام کی باتیں ہیں۔ قرآن حدیث کا خلاصہ کیا ہے، اپنے رب سے تعلق بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثالوں سے بارش کی ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو، کڑکتی بجلیاں ہوں، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور لوگ موت کے خوف کی وجہ سے، وہ گرج کی آوازوں کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو محیط ہیں، ان کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ کڑکتی بجلیاں ان کی نگاہوں کو چک لیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کو چند سیکنڈ کی روشنی فراہم ہو تو یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ظُلِمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو کانوں کی قوت کو، آنکھوں کی قوت کو چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو
اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اگایا زمین سے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے پھل بطور رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اے اللہ برکت نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم۔